منزل سے آگے بڑھ، نئی منزل تلاش کر، دریا تجھے ملے تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ ہم میں زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو، وہ ایک سچ پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ کل رات اڑ رہے تھے تارے ہوا کے ساتھ، اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ، کہ یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے، یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ زندگی میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں، جب آپ لڑکھڑائیں تو سہارا دے سکے، گریں تو اٹھا سکے، اور جب آپ ہمت ہار رہے ہوں تو آپ کی ہمت بندھائے، خوشی میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے ساتھ خوشی منائے، اور غم میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر بدقسمتی سے آپ کو کوئی ایسا شخص میسر نہیں تو آپ کسی کے لیے ایسا شخص بن جائیں، شاید آپ کے نصیب میں کسی کا مسیحا بننا لکھا ہو۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ جتنا سوچو گے اتنی اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو، یہی حقیقی سبق ہے ہمارے لیے۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ زندگی نے دو باتیں تو ضرور سکھا دی ہیں، ایک اپنے آپ میں خوش رہنا، دوسرا اپنے رب کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ کے تحائف استعمال کرتے ہیں، ہونٹوں پہ سچ، چہرے پہ مسکراہٹ، الفاظ میں دعا اور آنکھوں میں ہمدردی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو سدا اپنی چاہت نصیب کرے، کشادہ رزق دے، اور ہم سب کو ذہنی و قلبی سکون عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہتر ہے۔
کردار سے بنائیں معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ کوشش کریں نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر وار نہیں کرتے۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے، جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ اگر خوبصورتی سفید رنگ میں ہوتی تو کفن کو دیکھ کر ڈر نہ لگتا، اور اگر بدصورتی کالے رنگ میں ہوتی تو کعبے کو دیکھ کر سکون نہ ملتا۔ سب کچھ نہیں ملتا زندگی میں، کسی کا کاش تو کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ تربیت کی کمی کو تعلیم قطعاً پورا نہیں کر سکتی۔ نہ جانے کون سی شہرت کا غرور ہے انسان کو، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی اور کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ زندہ کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافی مانگتے ہیں۔